الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء صدق اللہ العظیم۔ آج میں اپنے موضوع کے حوالے سے چند ضروری باتیں پہلے ذکر کروں گا، اور پہلے سے میں نے ذکر نہیں کیا یہ موضوع، لیکن یہ بہت اہم ہے۔ آج میں اس کی بہت شدید ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہمارے مسلم معاشرے کے اندر فرق مراتب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ فرق مراتب تو زندگیت ہے۔ فرق مراتب نہ رہنے کی وجہ سے ہمارے معاملات انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ فرق مراتب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا جو مرتبہ ہے اس کو وہ مرتبہ نہ دیا جائے۔ ایک آدمی جس چیز کو ڈیزرو کرتا ہے، اگر اس کی ڈیزرونیس کے مطابق اس کو وہ چیز نہ ملے تو وہ تکلیف میں آتا ہے، اور جب وہ تکلیف میں آتا ہے تو وہ دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ بات ہے۔ عام طور پہ جب حقوق کی بات کی جاتی ہے تو حقوق کے اندر جو دوسری طرف ہوتی ہے وہ شکایت اور شکوے کرنے لگتی ہے، لیکن یہ مجبوری ہے اس بات کی کہ حقوق کو حقوق کے درجے میں رکھ کے بیان کیا جائے۔ اگر حقوق کو حقوق کے درجے میں رکھ کے بیان نہیں کیا جائے گا تو اس سے دین کی شکل بگڑ جائے گی، جیسا کہ آج کے واعظین نے دین کی شکل بگاڑی ہوئی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ اس منبر کا تقدس ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ایک چیز کو بڑھایا تو اتنا بڑھایا کہ اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، اور ایک چیز کو گرایا اتنا گرایا کہ اس سے کم تر کوئی چیز نہیں۔ کوئی شخص کو کسی شخص سے مخالفت ہوئی تو اس کو کافر بھی بنا دیا، زندیق بھی بنا دیا، مرتد بھی بنا دیا، اور نہ جانے کیا کچھ بنا دیا۔ اور کسی شخص سے محبت ہوئی، الفت ہوئی تو اس کو شیخ الاسلام بھی بنا دیا، مجدد وقت بھی بنا دیا، اور نہ جانے کیا کچھ بنا دیا۔ اس وجہ سے ہے کہ ہم وعظ کرنے والے اور نصیحت کرنے والے نہ تو خود اعتدال میں رہتے ہیں اور نہ سامنے والوں کو اعتدال میں رکھتے ہیں۔ چنانچہ حقوق کے بیان کے حوالے سے اعتدال انتہائی ضروری ہے، اور اعتدال کا معنی یہ ہے کہ اگر سامنے والا آپ کا حق ادا نہیں کر رہا تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے، آپ کو یہ سمجھنا ہے۔ چنانچہ آئے روز میرے پاس اس طرح اتنے واقعات آنا شروع ہو گئے ہیں، اتنی کثرت سے فون کالز اور رابطے ہونا شروع ہیں کہ جناب ہمارا شوہر ہمیں اس طرح تکلیف پہنچاتا ہے، ہمارا شوہر ہمیں اس طرح معاملہ کرتا ہے، اور یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے۔ یہ شکایات اتنی ہو چکی ہیں، میرے پاس کی بات نہیں کر رہا، عالمی لیول پر یہ شکایات اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ ایک جماعت بن چکی ہے جس کو کہتے ہیں فیمنسٹوں کی جماعت بن چکی ہے، جو 8 مارچ کو یوم خواتین مناتی ہے، اور فیمنسٹ کی ایسی جماعت بن چکی ہے جو بچیوں کو اس بات پہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نکاح مت کرو، شادی مت کرو، شادی ایک بوجھ ہے۔ چنانچہ اس بوجھ سے پہلے دیگر بوجھ آپ کو ڈالے جاتے ہیں کہ آپ خود کماؤ، اب خود مردوں پہ حکومت کرو، اب خود مردوں کے ساتھ یہ معاملات کرو، مرد تو تمہارے پاؤں کی جوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو مخالفت میں آئے، اور مخالفت میں آنے کے ساتھ اس طرح کی باتیں ہو گئی۔ چنانچہ جو حق اللہ نے عورت کو دیا ہے وہ حق عورت کو نہیں مل پاتا، جو حق اللہ نے مرد کو دیا ہے وہ اس کو حق مل نہیں پاتا۔ جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو دونوں جانبین خراب ہوتے ہیں اور بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ تو آج میں اس حوالے سے بات کروں گا کہ خواتین کو گھرداری کیسے کرنی ہے، خواتین کو گھر کے معاملات کیسے کرنے ہیں، اور اس کے اندر میں کچھ سخت باتیں بھی ذکر کروں گا تاکہ سمجھ میں آئے کہ اصول کیا ہے۔ اس لیے کہ اصول ہمیشہ سخت ہوتے ہیں، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آج کی مجلس ہماری کوئی دلچسپ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کو نیند بھی آ جائے، ہو سکتا ہے مجھے آ جائے۔ تو
سمجھیے گا بات کو، حقوق کا معاملہ بہت اہم ہوتا ہے۔ نکاح کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ خون کا نہیں ہوتا، لیکن خون سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جسم کا نہیں ہوتا، جسم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ خاندان کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن خاندان ٹوٹ جاتے ہیں مگر یہ نہیں ٹوٹتا۔ نکاح کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ اللہ نے جب رشتے بنائے تو سب سے پہلے اس رشتے کو بنایا، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ تو نکاح بہت بہت عظیم عبادت ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو عبادت سے، یہ وہ رشتہ ہے جو کہ عبادت سے وجود میں آتا ہے۔ ماں اور بیٹے کا رشتہ کوئی عبادت کا رشتہ نہیں ہے۔ ماں اور بیٹے کے رشتے میں کوئی ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ بھائی اور بہن کے رشتے میں آپ سنوا رہے ہیں تو اس کو قریب کر دیں، اچھا قریب کر دیں تاکہ صحیح ہو جائے۔ تو ماں اور باپ کا رشتے میں کوئی ثواب نہیں ملتا۔ صاحب ہدایہ نے لکھا کہ بے نکاحی اور نکاح میں فرق یہ ہے کہ نکاح والے کو ہر وقت ثواب ملتا رہتا ہے، اس نے سنت نکاح پر عمل کیا ہے۔ بعض اوقات یہ نکاح اس درجے کا واجب ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی واجب نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ یہ اس درجے بڑا ہو جاتا ہے۔ عند التوقان واجب، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، کنز الدقائق میں لکھا ہے۔ تو عند التوقان واجب جو اہل علم ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، عام لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ تو بعض مرتبہ اس کا وجوب بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے، اور اس کے وجوب کا مدار بہت چیزوں پر ہے، بہت زیادہ چیزوں پر ہے۔ ہماری زندگی پر، ہماری معاشرت پر، ہمارے معاملات پر اس کا تعلق بہت زوردار ہے، بہت زوردار۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح تو بس ایک فریضہ ہے اور ادا کرنا ہے، مگر ہم اس کی بنیادی چیزیں سمجھتے نہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی ذکر کروں گا۔ ابھی صرف وہ باتیں ذکر کرنی ہیں کہ جو نکاح کے بعد وجود میں آتی ہیں۔ عام طور پر گھروں کے اندر کلیشنگ، گھروں کے اندر مقابلے بازیاں، گھروں کے اندر اس طرح کی چیزیں کہ مجھے میرے شوہر کی ذات سے تکلیف پہنچی۔ تو سب سے پہلی چیز کن خواتین کو تکلیف پہنچتی ہے؟ جن خواتین کو اپنے شوہر سے شکایت ہوتی ہے وہ پہلی قسم کیا ہے؟ وہ پہلی قسم ان عورتوں کی ہیں جو ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں۔ جب عورت ڈیمانڈنگ بنتی ہے تو وہ اپنے شوہر سے کبھی خوش نہیں ہوتی۔ جس عورت کے ذہن میں طرح طرح کی خواہشات پیدا ہو رہی ہیں وہ کبھی اپنے شوہر سے خوش نہیں ہوتی۔ کتاب الخلا میں نے پڑھا ہے، حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ بھائی اس کو لے کے جاؤ۔ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے عظیم الشان صحابی، یعنی مدینے کے 3 مالدار ترین صحابہ تھے۔ ان میں سب سے پہلا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف کا آتا تھا، اور اس کے بعد دوسرا نام حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ ان کا آتا، اور تیسرا نام حضرت عثمان غنی کا آتا تھا۔ تو ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آئی کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں، اور یہ مختلف قسم کی شکایات کی روایت میں تفصیل نہیں۔ آپ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا، آپ ناراض ہوئے، آپ نے ثابت بن قیس بن شماس کو بلایا اور فرمایا اس کو طلاق دے دو، کہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تم اس کو طلاق دے دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو کیا دیا تھا؟ یا رسول اللہ میں نے اس کو 2 باغ دیے تھے۔ آپ نے فرمایا اس سے وہ 2 باغ لے لو۔ چنانچہ وہ 2 باغ حضرت ثابت بن قیس بن شماس نے لے لیے اور ایسے مستقل پریشان رہے، آگے مستقل پریشان رہے۔ ایسے کئی صحابہ کے واقعات۔ اس زمانے میں بھی خواتین کا معاملہ تھا، ڈیمانڈنگ، مجھے یہ ہونا چاہیے، مجھے وہ ہونا چاہیے، مجھے ایسے ہونا چاہیے، مجھے ویسے ہونا چاہیے۔ شادی کے پہلے دن سے وہ ڈیمانڈنگ، ہماری بچیوں کو پہلے سے مائنڈ سیٹ بنایا ہوتا ہے، شوہر کے گھر جاؤ گی تو یہ ہوگا، شوہر کے گھر جاؤ گی تو ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ بھی میرے ایک ساتھی ان کی شادی ہوئی، نکاح ہوا، ابھی رخصتی سے پہلے ہی بہت سے مسائل، وہ اتنی پریشان کرنا، اتنی لسٹ تھما دی کہ یہ لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ۔ تو میں نے ان سے کہا بھی ایسی کوئی لسٹ پکڑانے کی ضرورت نہیں، اپنے حساب سے لے کے آؤ۔
کہ شروع سے ہی اگر ڈیمانڈنگ عورت گھر میں آئے گی تو ڈیمانڈنگ کا معاملہ یہ ہے کہ عورت کبھی بھی اپنے شوہر سے خوش نہیں ہوتی۔ اب مصیبت یہ ہے کہ ہر عورت یہ کہتی ہے میں تو بڑی قربانی دینے والی ہوں، وہ سمجھتی نہیں ہے کہ میں ڈیمانڈنگ ہوں، یہ اس کو میرے ساتھ ایسے کرنا چاہیے۔ واٹ از دس؟ یہ ڈیمانڈ نہیں ہے تو کیا ہے؟ نہیں، اس کو ایسے نہیں، ایسے بات کرنی چاہیے میرے ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ڈیمانڈنگ۔ یہ گھر میں ہے، وہ مر جائے آپ مسکراتے ہوئے گھر میں آؤ، یہ ڈیمانڈنگ نہیں، یہ بھی تو ڈیمانڈنگ ہے کہ آپ گھر میں آئیں تو آپ کو اس طریقے سے بات کرنی چاہیے، یہ بھی ڈیمانڈنگ۔ تو پھر کیا کرے، جوتا بن جائیں؟ میں یہی کہتا ہوں کہ میری بیٹی میری بہن آپ جوتا بن کے دیکھو، شوہر آپ کو سر پہ نہ بٹھائے تو پہنے، بنگی چرسی شوہر نہیں، جو واقعہ شوہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے پاس ایک اکانومیکل قسم کا آدمی ہوتا ہے۔ یہاں کوئی لیڈ کلاس تو سنتا نہیں، عام لوگ مجھ جیسے آپ جیسے امیر طبقے کے لوگ۔ تو کیا ہے، جب بیوی ڈیمانڈنگ نہیں ہوتی، جب وہ یہ چاہتی ہے کہ میں شوہر کو خوش کروں، ایک عورت یہ چاہتی ہے شوہر مجھے ایسے خوش کرے، اور ایک یہ ہے کہ میں شوہر کو ایسے خوش کروں، یہ دو عورتیں ہیں۔ عالمات گھر گھر میں طلاقیں ہیں، پڑھی لکھی خواتین گھر گھر میں طلاقیں ہیں، اور جاب آبزرونگ خواتین گھر گھر میں طلاقیں ہیں۔ ہر طبقہ نہ اس کا تعلق عالمہ ہونے سے ہے، یاد رکھیے، اس کا کوئی تعلق عالمہ ہونے سے نہیں، اس کا کوئی تعلق پردہ کرنے والی عورت سے نہیں، اس کا کوئی تعلق جاب اورینٹڈ خاتون سے نہیں، اس کا کوئی تعلق ڈاکٹر انجینئر اس خاتون سے ہرگز نہیں، اس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے، عورت کی ذات سے۔ جاب اورینٹڈ خاتون ہے، اتنا بہترین گھر چلا رہی ہے کہ شوہر پاگل ہے، دیوانہ ہے اس کے پیچھے، وہ نوکری پہ بھی جاتی ہے، 8 گھنٹے 10 گھنٹے نوکری پہ لگا کے آتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا نوکری کرنا عورت کا جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، جائز ہے، شرائط کے ساتھ ہے، لیکن اس کا تعلق خاتون عالمہ ہے، 100% پردہ کرتی ہے، تقوی سے رہتی ہے، بڑی اللہ والی، فلانی ڈھماکی، یہ وہ خاتون۔ میرے پاس خود فون ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا عمر ہے جناب؟ عمر اپ ٹو 45، بچے جوان، ماشاءاللہ جوان بچے، شادی ہونے والی بچوں کی، جاب اورینٹڈ خاتون، یعنی عالمہ، تقوی والی اور متقی۔ میں نے اپنے شوہر سے طلاق لینی، میرے لیے طلاق ہی بہتر ہے۔ لیکن اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ ابغض الحلال، یہ تو مبغوض ترین ہے، آپ کہتے ہیں آپ کے لیے بہتر ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں جی، وہ آئے ہیں اور آج انہوں نے یہ مطالبہ رکھ دیا میرے سامنے، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے کہا بیوی ان کو مہلت تو دو، وقت تو دو، اب اس طرح کرنے کی کوشش کرو، جب آپ کریں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، دکھ ہوگا، آپ کا چہرہ اترا ہوا دیکھیں گے، تو اب بتا دینا آپ نے کہا کرنا تو ضروری تھا، لیکن اب دیکھو مجھے اس سے پریشانی، مجھے اس سے تکلیف ہے۔ جب آپ کی تکلیف کو دیکھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ بھی میری بیوی نے اتنا تو کیا ہے، چلو کوئی بات نہیں، وہ نہیں سمجھے گا، اچھا ٹھیک ہے پھر لے لو طلاق، طریقہ کار آپ کو آتا ہے، مجھ سے بڑی عالم ہے، اب لے لو طلاق، کوئی مسئلہ تھوڑی۔ نہیں آپ مجھے سمجھائیں کیوں طلاق؟ میں نے کہا میں نہیں سمجھاتا، دماغ خراب ہے میرا، آپ مجھے سمجھیں۔ اتنا دماغ خراب ہو گیا کہ طلاق مانگنے پہ آپ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو ماننے والی، آپ کو چاہنے والی کو 85 بچی ہیں، اور وہ 85 بچی آپ سے ماشاءاللہ کتنا اچھا تاثر دے گی کہ آپ نے ماشاءاللہ آپ سمجھاتی ہیں خواتین کو کہ دین کو ایسے بڑھانا، ایسے کرنا، اور آپ خود ہی حرکت کر رہی ہیں، تو آپ کسی خاتون کو کیوں منع کریں گی؟ وہ کہے گی مجھے فلاں لڑکا پسند ہے، میں نے اس سے شادی کرنی ہے، اور آپ اس کو کیسے روکیں گی؟ کیا ہے، جب بیہیویئر ڈیمانڈنگ ہوتا ہے تو عورت اپنے شوہر سے کبھی خوش نہیں ہوتی، چاہے وہ اس کے لیے سونے کا بیڈ بنا دے، چاہے لائٹیں اس کے لیے سونے کی لگا دے، چاہے ہیرے کے شیشے لگا دے۔ ہیرے کے شیشے لگانے سے اور سونے کا بیڈ بنانے سے راحت نہیں ملتی، راحت نہیں ملتی۔ اخرهن من حيث اخرهن اللہ، اخرهن من حيث اخرهن اللہ، ان کو مؤخر کرو، خواتین کو پیچھے کرو۔ یہ خواتین کو بڑا عجیب سا کمپلیکس ہوتا ہے کہ ان کو صفوف کے اعتبار سے پیچھے رکھنا ہے۔ کیا معاملہ ہے کہ ان کے فیصلوں پہ نہیں چلنا،
آپ نے فرمایا کہ شاورہن خالفہن، عورتوں سے مشورہ کرو پھر اس کی مخالفت کرو، کیا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ جب اپنی بچوں کا رشتہ کرو تو اپنی بیویوں سے مشورہ کرو۔ اب خواتین کو بتائیے کہ تمہارے نبی نے یہ کہا شاورہن خالفہن، عورتوں سے مشورہ کرو اس سے مخالفت کرو، تو اللہ کے نبی نے یہ بھی تو فرمایا کہ جب نکاح ہو تو نکاح کے معاملے کے اندر اپنی عورتوں سے مشورہ کرو۔ کن معاملوں کے بارے میں فرمایا شاورہن خالفہن؟ انہی معاملات میں عورتوں کی اپنے شوہروں سے لڑائی ہوتی ہے، میری بات کیوں نہیں میں نے کہا تھا نا، کیوں نہیں من دیکھا ہو گیا نا، میں نے کہا تھا، میں نے بتایا تھا۔ تو کیا ہے کہ معاملہ کیا ہے؟ فرق مراتب جب نہیں رہتا، جب عورت کو اپنے شوہر سے بات کرنے کی تمیز نہیں رہتی، عورت اپنے شوہر کے سامنے شاؤٹ کرتی ہے، اس کے سامنے مقابلے بازی کرتی ہے، اور پھر مرد بھی لومڑی بن کے چپ کر نیچے کریں کیا کریں، اب کیا بحث کروں گا، پنچایت ہوگی۔ مرد کے ذمے ہے اپنی بیوی کی اصلاح کریں، شیخ کے ذمہ تو بعد میں بنتا ہے، استاد کا ذمہ تو بعد میں آتا ہے، ماں باپ کا ذمہ تو بعد میں آتا ہے، پہلے شوہر کا ذمہ ہے۔ شوہر کا ذمہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھائے کہ یہ آپ کا رویہ ٹھیک ہے، اس کو صحیح کرو، اس کو صحیح۔ جو نوجوان ماشاءاللہ بات مانتے ہیں تو کہ آج بیوی نے اس طرح معاملہ کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ اس کو سمجھیں۔ میں نے کہا میں کیوں سمجھوں، آپ موجود ہیں نا، آپ سمجھیں اس کو، اپنا بہیو تبدیل ہو۔ اللہ کے نبی نے شریعت سکھائی کس طریقے سے معاملہ کرنا۔ تو مردوں کو یہ بات سمجھانا، یہ خواتین کے لیے نہیں، یہ تو مردوں کے لیے زیادہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی بیویوں کو اس بات پہ لے کے ڈیمانڈنگ مت بنو، میں کچھ بھی نہ کہوں، میں کچھ بھی نہ کروں، میں تو مر جاؤں گی، اب جیسے دو نمٹا کے میرے گی۔ عورتوں کی عمر شرعی اعتبار سے لمبی ہوتی، شریعت کی تاریخ کو دیں عورتوں کی عمر، حالانکہ عورت اتنی تکلیفیں جھیلتی ہے، اتنی پریشانیاں اٹھاتی ہے، اس کا جسم کٹتا ہے، کیا کچھ اٹھاتی ہے، لیکن عورتوں کی عمر مردوں کی نسبت لمبی ہے۔ اوسطاً دیکھ لیں کم از کم 10 سے 15 سال عورتوں کی عمر لمبی ہوتی ہے مردوں کی نسبت۔ عام طور پر دادی آخر میں مرتی ہے نا، عام طور پہ دادیاں آخر میں، دادا ابو پہلے فوت ہو جاتے ہیں، وہ دادا ابو تو کب کے، دادی اماں وہ جب بچے جوان ہو گئے پھر فوت ہو گئی۔ تو طبعی اعتبار سے عورت کے اندر جو اسٹرینتھ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے مرد کی نسبت، جو انر اسٹرینتھ ہوتی ہے عورت کی وہ کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ تو جی میں تو مر جاؤں گی، بھائی مرنے اتنی آسانی سے تھوڑی مروں گی، آپ کے ساتھ پیدا ہونے میں لگتے ہوئے فوت ہوں گے، اس کے بعد نہیں آپ کا وہ معاملہ ہوگا۔ تو اب یہ بات ہے، تو چھوٹی سی بات پہ مر جائے گی، چھوٹی سی بات پہ، یہ کیا ہے، یہ مرد کے دماغ پہ پریشر بنانے والی عورتوں میں کبھی مقام نہیں بنتا، کبھی مقام نہیں بنتا۔ جتنے نوجوانوں سے ملا ہوں، جتنے لوگوں سے ملا ہوں، کیا کہتے ہیں یار میرا دوست ہے ماشاءاللہ، اس کے ساتھ میری طویل بیٹھک ہوئی کافی لمبی، 2-3 دن سے، کہنے لگا یار میں اس بیوی کا اتنا قرض دار ہوں کہ سوچ نہیں سکتا، کہنے لگا میرے ساتھ ننگے فرش پہ سوئی ہے ایک زمانے تک، بغیر سالن کی روٹی کھائی ہے، آج اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، تو آج میں اس کی سنوں گا نہیں۔ کیا ہے مسئلہ؟ یہ کہ جب عورت ڈیمانڈنگ بنتی ہے تو شوہر کے دل میں اس کی قدر کم ہوتی ہے، اور آہستہ 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 شوہر کے دل سے نکل جاتی ہے۔ پھر بیوی کہتی ہے کہ یہ اس نے تو مجھے دل سے نکال دیا تھا، پہلے اس نے یہ کہا، پھر فلانا، پھر وہ پوری ہسٹری کھنگال دی ہوتی ہے۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، کہتا میرے فرشتے بھی بھول چکے ہوں گے جو تجھے یاد ہے، ساری کہانی ہے یاد۔ تو دیکھو بھائی، چاہے کتنی عمر ہوگی نکاح، کتنی عمر ہوگی شادی کو، اپنی بیویوں کو سکھاؤ، اپنی بچیوں کو دکھاؤ، اپنے شوہر کے سامنے ڈیمانڈنگ مت رہنا۔ جو عورت اپنے شوہر کے سامنے ڈیمانڈنگ بنتی ہے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ آج بہت زیادہ ہے لیکن کل آہستہ آہستہ ویلیو ختم۔ اچھا یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے۔ کچھ نوجوان بچے چلبلے قسم کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میری بیوی مجھے ایسے سرپرائز کرے، میرا جی چاہتا ہے میں جاؤں تو میری بیوی نے میرے لیے گفٹ لیا ہو، میرا جی چاہتا ہے میری بیوی ایسے ویسے۔ وہ بھی 4 دن میں تنگ آ جاتے ہیں کیونکہ نیچر سے ہٹ کے کر رہے ہیں۔ ٹھیک، جب نیچر سے ہٹ کے کریں گے تو نقصان ہوگا۔ جو چیز آپ فطرت اور طبیعت سے ہٹ کے کریں گے وہ ایک وقت تک اچھی لگتی ہے، اس وقت کے بعد ختم۔
کوئی بائک سے کوئی گاڑی گزرے، اس نے اتنا اونچا میوزک لگایا، وہ تھوڑی دیر تک تو برداشت کریں گے، اس کے بعد پھر جائیں گے، کیا طریقہ، نکالو یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ جو چیز نیچر کے خلاف ہے اس سے نقصان ہوتا ہے، اور یہ چیز نیچر کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے عورت کو پیچھے رکھا ہے۔ پیچھے کس لیے رکھا ہے؟ چھوٹا سا بچہ چلنا شروع ہو جائے تو سب کو اچھا لگے گا، پیدا ہوتا وہ بچہ سب کو چلنا شروع ہو جائے تو سب کو اچھا لگے گا؟ نہیں اچھا لگے گا۔ وہ جس پروسیس سے آگے بڑھتا ہے اس پروسیس سے ہر کسی کو بچہ اچھا لگتا ہے۔ کبھی روئے گا، کبھی چلائے گا، کبھی سب اس کے رونے پہ خوش ہوتے ہیں، کوئی اس کے ہنسنے کے اوپر ایسا خوش نہیں ہوتا، روتا ہے اس کو سمجھ میں آ گئی کہ میں اس کے ماں ہوں، ٹھیک ہے، اس کو سمجھ میں فلاں کے پاس نہیں جاتا، دیکھو میرے پاس آتا ہے، ٹھیک ہے، تو فلاں پہ کے پاس جاتی رونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچے جس نیچر کے ہوتے ہیں اس نیچر پہ اچھے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایزیلی بچوں کو کوئی میک اپ بھی نہیں کرتا، تو بچے اسی حساب سے اچھے لگتے ہیں، ان کے جسم کی اپنی اسمیل ہوتی ہے، وہ نیچر پہ ہوتے ہیں۔ تو جو بندہ نیچر سے ہٹتا ہے پھر اس کو نقصان، اپنی نیچر سے ہٹنے کا نقصان ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، بچوں کو بھی سکھاؤ کہ دیکھو ڈیمانڈنگ نہیں بننا، ڈیمانڈنگ بنو گے تو آپ اپنے شوہر کے دل سے جگہ نکل جائے۔ مفتی نظام الدین شمزئی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، حضرت میں 12 سال سے فلاں مسجد میں کام کر رہا ہوں، ابھی وہ مجھے نکال رہے ہیں۔ میں کہا کیوں نکال؟ حضرت وہ کہتے تم ایسے نہیں ہو، تم ایسے نہیں، میرے کو اعتراض کرتے ہیں۔ کہ محلے والے کیا کہتے ہیں؟ محلے والے کچھ بھی نہیں کہتے، محلے والوں کو بھی خون سفید ہو گئے، کوئی میرا حمایتی نہیں، ایک دو لوگ ہیں بس۔ تو حضرت نے فرمایا پھر تو بہت اچھی بات ہے، آپ کو جلدی نکال دینا چاہیے۔ حضرت آپ بھی ان کے ساتھ ہیں، آپ جانتے ہیں، تو یہاں جاننے ماننے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے 12 سال کے اندر اس محلے میں اتنی جگہ نہیں بنائی کہ لوگ آپ کے پیچھے آئیں، لوگ آپ سے محبت کریں، لوگ آپ سے محبت کا اظہار کریں، تو آپ کو نکل ہی جانا چاہیے وہاں سے۔ ایسی 12 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، بیوی نے اگر شوہر کے دل میں جگہ ہی نہیں بنائی تو کیا مطلب ہے اس بات؟ ہمارے بزرگ ایک حکایت سکھاتے ہیں، ایک بزرگ کے پاس ایک عورت گئی، کہا کہ حضرت تعویذ دیتے ہیں، میرا شوہر میرے قابو میں آئے۔ حضرت نے کہا ہاں تعویذ دیتا ہوں، لیکن تعویذ کے اندر شیر کا بال ڈلے گا، شیر کا بال اس کے ساتھ اس کو باندھنا پڑے گا، لمبا بال ہونا چاہیے، تو وہ لے آؤ تو شوہر تمہارے قابو میں ہو۔ یہ گئی ہیں جناب، چڑیا گھر گئی، وہاں شیر کو گوشت ڈالا، پھر گوشت ڈالا، پھر گوشت ڈالا، 20 دن تک گوشت ڈالا، آہستہ آہستہ شیری سے مانوس ہونا شروع ہوا، پھر اس نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی رہی، 20 سے 25 دن میں شیر مانوس ہو گیا۔ ایک دن اس کا بال نکالا، ٹھیک ہے، اور بھاگی ہے وہاں سے، ٹھیک، اور شیخ صاحب کے پاس پہنچے، حضرت یہ بال لے آئیں۔ شیخ صاحب نے کہا بال تو چھوٹا ہے، بڑا بال ہونا چاہیے۔ حضرت پہلے اتنے پیمپر چینج کر چکی ہیں، اب اسی سے کام چلا لیں۔ تو شیخ صاحب نے کہا کیسے قابو کیا؟ کا گوشت یہ ڈالتے ڈالتے پیار محبت سے چمکاتے میں نے یہ کیا۔ تو 25 دن میں تو نے درندہ قابو کر لیا، ٹھیک ہے، 25 دن میں درندہ قابو کر لیا۔ کیا تیرا شوہر درندے سے بھی بدتر ہے جو تیرے قابو میں نہیں آ سکتا؟ کس طرح پیار سے چمکار کے اس کی آنکھ کا اشارہ سمجھ کے تم شیر کے قریب گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی ام حبیبہ، اخیر النساء العرب۔ ام حبیبہ سب سے سمجھدار تھی، سب سے زیادہ خوبصورت تھی، لیکن آپ کے جو سب سے زیادہ قریب تھی وہ کون تھی جی؟ حضرت عائشہ، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ قریب حضرت عائشہ کیوں تھی؟ آپ علیہ السلام کی آنکھ کا اشارہ سمجھتی تھی۔ ہم نیچے لوگ تو نہیں رہیں گے تو اوپر چڑھ کے دیکھ لو، چھت کے اوپر کوئی ایسی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، دھوپ خوب لگتی ہے، اندھیرے میں بھی کوئی نہیں پوچھتا، ٹھیک ہے،
سر کے اوپر چڑھ کے رہنے سے کیا ملے گا؟ نقصان ملے گا، صرف نقصان ملے گا کہ بیوی کی جگہ سینے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور سینے کا راستہ قوم کی طرف سے جاتا ہے جی، جن جن کا بائی پاس ہوا ہے، جن جن کا جو ہوا ہے سرجری وغیرہ ہوئی ہے، ان سے ذرا پوچھو کہ ٹانگ سے نالی ڈالتے ہیں اور وہ سینے کے راستے سینے تک پہنچتے ہیں، ایسے ہی، یا ہاتھ سے ایک رگ تلاش کرتے ہیں اور جو انجیوگرافی ہوتی ہے یا اس طرح جو اندر کا وال کھولتے ہیں، تو سینے تک پہنچنے کے لیے گھٹنوں کے بل تو بیٹھنا پڑے گا۔ اگر سامنے والوں کو گھٹنوں کے بل بٹھانا ہے تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ جو عورت ڈیمانڈنگ ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، تو شوہر 2-4 دن خوشی سے دلاتا ہے، پھر اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے میرے والٹ کی، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے میرے پیسوں کی، اس کو پرواہ ہے تو بس اپنی خواہشات کی، جوڑوں کی، فلاں کی، دماغ کی، یہ اس کو صرف ان چیزوں کی پرواہ ہے۔ اور جب عورت محنت کرتی ہے تو کوئی شوہر 2 سال میں، کوئی 4 سال میں، کوئی 5 سال میں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہے؟ شوہر کا والٹ بھی اس کی مٹھی میں ہوتا ہے، اس کا دل بھی اس کی مٹھی میں ہوتا ہے، اس کی کوئی راز کی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ کیا ہے کہ جس نے دل میں جگہ بنا لی، اور دل میں جگہ بنانے کا راستہ وہی ہے تابع داری، فرما برداری۔ دیکھو دنیا میں کوئی دفتر ایسا ہے جس میں باس نہیں، ٹھیک؟ بھی تو یہ جو خواتین کی تحریک چلاتے ہیں نا، وہ ایک اور بھی تحریک چلاتے ہیں۔ دنیا میں باس سسٹم ختم ہونا چاہیے، سب امپلائیز برابر ہونے چاہیے۔ اتنا بڑا ظلم ہے، ایک کو باس بناتے ہیں، وہ اندر اے سی والے الگ کمرے میں بیٹھا، سب سے زیادہ پیسے وہی لیتا ہے، اتنا بڑا ظلم ہے بھائی۔ دوسرے جاتے ہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یس سر یس سر، اور جب چاہے وہ ان کو نکال دے نوکری سے۔ یہ تو دنیا کا نظام کتنا ظالمان ہے نا بھائی۔ پھر اس کے لیے آپ اپنے بچوں کو MBA بھی کراتے ہیں، اس کے لیے آپ اپنے بچوں کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بنواتے ہیں، اس کے لیے بچوں کو ACCA بھی کرواتے ہیں، اس کے لیے آپ بچوں کو MBBS بھی کرواتے ہیں۔ ساری دنیا کا نظام مانتا ہے کوئی باس اوپر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ چلے گا، اور اس کے مطابق ساری دنیا کہتی ہے، ماسلو کہتا ہے، دنیا کی ایک مارکیٹنگ ٹیکنیکس کی بکس ہیں، وہ کہتی ہیں جناب ٹی شیپ فریم ہونا چاہیے، ٹی شیپ فریم بناؤ گے تو کام خراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے، بلکہ ٹال ہونا چاہیے۔ ٹال کا مطلب ہے ایک آدمی اس کے نیچے 2، پھر 2 کے نیچے 4، پھر 4 کے نیچے 6، پھر 6 کے نیچے ٹال انفراسٹرکچر ہونا چاہیے۔ اس سے ہمارا دفتر بہت اچھے سے چلے گا، ہماری فرم بہت اچھے سے چلے گی، CEO ہونا چاہیے، CFO ہونا چاہیے، فلاں فلاں ہونے چاہیے۔ ایک ہی بندہ سب کو ڈیل نہیں کرتا، سب تم برابر ہو، میں اکیلا ڈیل کروں گا، باس پھر اس کا باس پھر اس کا باس، پھر باس سسٹم ہے نا، تو باس سسٹم تو بڑا ظالمان ہے نا۔ وہ آپ جب چاہے آپ کو جاب سے نکال دے، جب چاہے آپ کا انکریمنٹ کاٹ لے، جب چاہے آپ کا بونس کاٹ لے، اتنا بڑا ظلم ہے۔ نہیں، ظلم نہیں ہے، مینجمنٹ کا طریقہ کار ہی ہے، اور گھر کی مینجمنٹ کا جہاں یہ طریقہ کار ہے وہاں پر تکلیف ہوتی ہے، وہاں پر سارے کے سارے معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں، برا لگتا ہے۔ کیوں؟ یہ اسلام نے دیا۔ جب اسلام نے یہ سسٹم دیا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے جیسے بعض کو بعض سے فضیلت رکھ دی ہے، بعض کو اونچا رکھا، بعض کو نیچا رکھا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اللہ نے گھر کے معاملات بھی ایسے رکھے کہ کسی کو اوپر رکھا، کسی کو نیچے رکھا۔ اب نیچے والا مستقل ڈیمانڈنگ بن جائے تو اس سے نظام نہیں چل پاتا، ٹھیک۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جب عورت ڈیمانڈنگ بنتی ہے تو گھر کا نظام خراب ہوتا ہے، شوہر کے دل سے جگہ نکلنے لگتی ہے۔ یہ میں بھئی عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ جو ایلیٹ کلاس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے مسئلے ہی اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی چیزیں ہی اور، ان کی لائف ہی اور ہوتی ہے، میں ان کو مخاطب بھی نہیں، میں عام لوگ جو میرے آپ جیسے ہیں میں ان کو مخاطب ہوں۔ یہ پہلی چیز، یہ چیز ہوتی ہے تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، یہ چیز ہوتی ہے تو دل میں جگہ بننے لگتی ہے، یہ چیز ہوتی ہے تو تعلقات آگے بہتر ہونے لگتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی بات۔ اس کے بعد
دوسری چیز یہ ہے کہ عورت کے مزاج کے اندر اللہ نے ایک چیز رکھی ہے، اس کو میں پہلے ایک چھوٹا سا آپ کو واضح کر دوں۔ بہت سے لوگوں نے، جن میں اکثر خواتین تھیں، جن کا میرے پاس اشکال آیا کہ شریعت نے کہا ہے کہ عورت نصف عقل والی ہے، عورت آدھی عقل والی ہے۔ اسی طریقے سے عورت کی شہادت دو مردوں کے برابر، دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے عورت کو بے عقل کہا ہے، ٹھیک ہے، شریعت نے عورت کو بے عقل کہا ہے، شریعت نے عورت کو بے وقوف کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ ناقصات العقل والدین، ناقصات العقل والدین کا ہرگز مطلب بے عقل نہیں ہے، ہرگز اس کا مطلب بے وقوف نہیں ہے، اور ہرگز اس کا مطلب آدھی عقل نہیں ہے۔ جو بعضی لوگ ترجمہ کرتے ہیں آدھی عقل والی، غلط ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آدھی عقل کا ترجمہ غلط ہے۔ ناقصات العقل والدین، عقل میں نقص ہے۔ کیا نقص ہے؟ نقص میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں ایک ٹیوب لائٹ، یہ دوسری ٹیوب لائٹ، ان میں دونوں ایک ہی واٹ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک ٹیوب لائٹ کا آدھا حصہ زیادہ چمک رہا ہے، آدھا حصہ ماند ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ٹیوب لائٹ خراب ہے، ٹھیک ہے، ٹیوب لائٹ خراب ہے، اس کو ناقص نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو ناقص نہیں کہیں گے، سمجھ۔ البتہ اس کی بلڈ کوالٹی کے اندر کوئی مسئلہ ہے، جلد صحیح رہی ہے، کام صحیح کر رہی ہے، بلڈ کوالٹی میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، تھوڑا سا ڈیفیکٹ آ گیا، اس کو کیا کہیں گے؟ ناقص، ہے نا، اس کو ناقص کہیں گے۔ ہے وہ مکمل ٹیوب لائٹ، ہاں تو بالکل صحیح، لیکن اس میں تھوڑا سا نقص ہے تو اس کا ریٹ کم لگے گا، ہے نا، اس میں نقص ہے، سمجھ۔ اب آپ نقص کو سمجھیں کہ نقص کیا چیز ہوتی ہے۔ لیکن بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، بعض مرتبہ کچھ نقص ڈیفالٹی ہوتے ہیں، کچھ نقص پیدا کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سے نقص؟ بطور مثال آپ کو لکڑی چاہیے، آپ کو لکڑی چاہیے، لیکن آپ اٹھاتے ہیں بیٹ، ارے یار یہ کیسی لکڑی، یہاں سے ٹیڑھی ہے، یہاں سے ایسے، یہاں سے ویسے، ٹھیک ہے۔ لکڑی ہونے کے حوالے سے یہ ناقص ہے، لیکن دراصل وہ ناقص ہے، اس میں کرو بنایا جائے، یہ کرو اس کی خاصیت ہے، ٹھیک ہے۔ دیگر بہت سی روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے جو عورت میں نقص بنایا ہے یہ اس کا حسن ہے۔ المرأۃ کالذلہ، عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے، اس میں نقص پسلی والا نقص ہے۔ پسلی کیسے ہوتی ہے؟ ٹیڑھی ہوتی ہے، ان اقمتہ کسرتا، اس کو سیدھا کرے گا تو ٹوٹ جائے گی، ہے جی، عورت پسلی کی طرح۔ اب مجھے بتائیں کوئی اپنی پسلیاں جا کے سیدھی کروا دے، کیا حال ہوگا اس کا؟ پسلی کا استعمال ہی ٹیڑھے طریقے سے ہوتا ہے۔ بیٹ جب بھی بیٹ کہلائے گا جب وہ ٹیڑھا ہوگا، ایسے ہی چمچہ جب ہی چمچہ کہلائے گا جب اس میں کرو ہوگا، وگرنہ وہ چمچ بن ہی نہیں سکتا۔ بالکل سیدھا ہو تو ظاہر بتا وہ تو کاٹنے کا آلہ بن جائے، سمجھ نا میری بات۔ تو عورتوں میں جو نقص ہے وہ یہ والا نقص ہے، اور وہ نقص میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بچہ رات کو چیخ رہا ہے، درد ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور باپ نے کہا اس کو چپ کراؤ، میں نے سنا صبح دفتر جانا ہے، پہلی دیر ہو گئی ہے جی۔ ماں یہ کہے گی میں نے صبح دفتر جانا ہے، ماں اس بچے کے ساتھ پوری رات جاگے گی، اس میں اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ بچے کو 2 چانٹے لگائے اور خود سو جائے، اس میں وہ والی عقل ہے ہی نہیں۔ اور مرد میں عقل ہے کہ وہ کل کا سوچے یار میں بھی جاگا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تم اس کو سنبھال لو، مجھے سونے دو، ایسا ہی ایسا ہی۔ رات کو شدید سردی ہے، اماں کو پتہ ہے کہ مجھے اس بستر پہ نیند نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی بچے کے بدبو والے بستر پہ خود سوتی ہے، بچے کو خشک پہ سلاتی ہے، تو یہ عقل کس میں ہوگی بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ کے سر میں شدید درد ہے، آپ بیوی بیچاری کو آ رہی ہے شدید والی نیند کہ پورے دن کی تھکی ہوئی ہے، کام کر کے تندور پہ روٹیاں لگائی اور ایسا کیا ویسا کیا، اتنے کھانے بنایا اور
چولہے کے اوپر، وہ بیچاری سڑ گئی ہے، لیکن وہ دیکھا شوہر کی طبیعت ناساز ہے، پوری رات اس کے سرانے پہ کھڑی رہی اور یہ پوری رات خراٹے مارتا رہا. ٹھیک ہے. اب وہ اتنی عقل مند نہیں ہے کہ یار اس میں کلوروفارم سنگاؤں، سو جائے میں بھی سو جاؤں، اس میں اتنی عقل ہے نہیں. تو آپ بتاؤ یہ عقل کا نقص ہے؟ یہ عقل کا نقص ہے؟ دیکھو یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، یہ ٹیڑھا پن ہے، لیکن ہمیں اس نقص کی ضرورت ہے. انسان کو اس نقص کی شدید ضرورت ہے. اگر یہ نقص نہ ہو نا تو یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہو نا، ان میں کوئی بھی نہیں. کسی کو یہاں کا کینسر ہوتا، کسی کو وہاں کا کینسر ہوتا. کیا ہے جناب، آج سمجھدار بیوی بھی ہم نے دیکھی ہے ماشاء اللہ سے. بچے کو چیک کرایا، ڈاکٹر کے پاس ہے، چیک کرایا، پتہ چلا کہ ماں کا دودھ ہی نہیں آ رہا تھا. اس نے کسی کو بتایا نہیں کہ ایسے مجھے مسئلہ ہوگا. اس نے بچے کو ایسا رکھا، 15 دن سے بچے کے پیٹ میں کچھ گیا ہی نہیں. رگیں ساری بلاک ہو گئی، مرنے کے قریب ہے، 1-1.5 گھنٹے میں مر جائے گا وہ. کچھ وہ اتنے عرصے سے بچہ بھوکا، ماں کو میں کیا کروں. میں فیڈر پہ لگانا چاہتی ہوں تاکہ فیڈر آخر کب تک بھوکا رہے گا. فیڈر اس کو لگتا نہیں، الٹی ہو جاتی، اپنا دودھ پلانے کو تیار نہیں. غریبہ تو ایک خاص پروسیس کے بعد آتا ہے. لا الہ الا اللہ. کیا ہے پھر یہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے. عورت کو جاب کرنی ہے، میں کیا کروں، میں میڈ رکھ لی بس وہ سنبھالے گی. پھر جب بچہ بڑے ہو کے ماں کو گالیاں دیتا تو پھر مائیں کہتی ہیں ہاں بچہ ہمارا فرما بردار. ہاں وہ کہتی ہے، اماں کہتی ہے تانے نہ دے دودھ نہ بخشوں گا، ورنہ دودھ نہ بخشوں گی. کیا شعر ہے. ہاں اماں کہتی ہے تانے نہ دے اگر کہنا نہ مانا ابے کا. اماں کہتی ہے تانے نہ دے، اماں کہتی ہے دودھ نہ بخشوں گی اگر کہنا نہ مانا ابے کا. اماں کہتی ہے دودھ نہ بخشوں گی اگر کہنا نہ مانا ابے کا. بیٹا بولا کہ تڑیاں نہ دے، دودھ پیا ہے میں نے ڈبے کا. ناقصات العقل والدین کو سمجھے. اللہ نے عورت کی محبت میں جوش رکھا ہے اور مرد کی محبت میں گہرائی رکھی. عورت کی محبت میں جوش، مرد کی محبت میں گہرائی. ٹھیک ہے. اب عورت کی محبت میں جوش ہے تو اس جوش کے ذریعے سے وہ اپنے بچے کو روتا نہیں دیکھ سکتی، وہ اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، وہ اپنے شوہر کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ اس کی محبت جوشیلی ہے. وہ اپنے بچے کو گمراہی میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی. باپ بھی دیکھ رہے تو کہاں ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے ٹائم پہ آئے گا کر کے دکھا لیں، سیدھا نہ کر تو پھر کیا. باپ کی محبت میں، مرد کی محبت میں گہرائی ہوتی ہے اور عورت کی محبت میں جوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ اس کے جوشیلے پن میں بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پہ مردوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، اور مرد کی گہرائی میں بہت سی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو عورت سمجھ نہیں سکتی. اب اللہ نے عورت کی محبت میں وہ جوش رکھا ہے، چنانچہ اس جوش سے محبت کا اس کو اظہار بھی کرنا چاہیے. اگر وہ اظہار نہیں کرے گی تو اس کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ مرد اپنے سامنے ایکسپریشن کو زیادہ دیکھنا چاہتا ہے اور عورت کے اندر اللہ نے وہ ایکسپریشن ڈالے، وہ رکھے ہیں جن باریکیوں کا مرد خیال کر ہی نہیں سکتا. ایک عورت مرد سے 6 گنا زیادہ حساس ہوتی ہے. ایک عام عورت ایک مرد سے 6 گنا زیادہ حساس ہوتی ہے، اور وہ خواتین جو ویسے ہی حساس طبیعت کی مالکہ ہوتی ہیں ان کا معاملہ تو چھوڑ دو، وہ پہلے سے ان کو سمجھ میں آ جاتی کہ میرے بچے کے ساتھ کچھ ہو جائے گا، ہونے والا. اور بعض خواتین تو اتنی جوشیلی ہوتی ہیں ان کو وہم ہونا شروع ہوتی ہے. بچے کے پیٹ میں درد، کینسر نہ ہو گیا وہ، اس کی بال پر ٹانگوں میں درد ہوگی، خیریت تو ہے، وائٹامن ڈی چیک کراؤ. بھائی کچھ نہیں، وائٹامن ڈی اتنا کھاتا ہے دوڑ کے آئے اس لیے پیٹ میں درد. نہیں میں نے کرانا ہے. اللہ نے عورت کی محبت میں، عورت کے دل میں جوش رکھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا جوش جب شوہر کے سامنے دکھائے گی تو شوہر کے دل میں جگہ بنے گی. اور یہ جوش رکھا ہی اس لیے تو اس محبت کا اظہار کرے
کہ وہ محبت کا حصہ. ہاں مرد کو بھی ضروری ہے، لیکن مرد کے معاملات میں انشاءاللہ پھر کبھی ذکر کروں گا. آج تو میں اس چیز کا ذکر کروں. دیکھیے ہمارے ہمارے استاد جی نے ایک واقعہ سنا بڑا مزے کا، میں نے سنایا ہوا یہاں پر، آج نئے لوگ نظر آ رہے اس لیے دوبارہ سناتا ہوں. ہمارے استاد جی مولانا یوسف قندھاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. یہ بات بڑی مشکل سے سمجھائی جاتی ہے، ورنہ خواتین درمیان میں کہتے بس کرو یاد رکھا تو مولوی صاحب ہم ہی سمجھایا جاتا ہے. ہمارے شوہر کو سمجھاتا ہے تو دیکھو اس کے منہ میں بدبو آتی ہے، دیکھو اس کے ناک کے بال سفید ہوئے پڑے، دیکھو اس کے، دیکھو تو صحیح. عورتیں جب ایب لگائیں گی آپ کو خود شک ہونا چاہیے میں انسان بھی ہوں، گدھا ہوں. تو مولانا یوسف قندھاری صاحب نے واقعہ سنایا کہ کہ میں اپنے ایک دوست سے ملا، اور بڑا سمجھدار دوست تھا. میری بھی شادی ہو چکی تھی، اس کی بھی شادی ہو چکی تھی. میں نے پوچھا، اس نے پوچھا تمہاری بیوی کیسی ہے؟ تو میں الحمدللہ بہت اچھی خیال رکھتی ہوں. اور کہا کہ تمہاری بیوی کیسی؟ کہتے بہت مکار ہے، بہت خطرناک ہے. تو کیا ہوا؟ ایک دن میں نے کوئی معاملہ ہوا تو میں نے اس کو کہا معافی مانگو گی تو چھوڑوں گی، نہیں تو نہیں چھوڑوں گا. تو بھی تو ایسا ہے نا، پھر تو بیوی پہ بدلے تو لے گی. تو اس نے کہا کہ دیکھ تو آج یہ کر رہے نا، کل تجھے میں نے معافی نہ منگوائی تو مجھے کہنا. جا ویسے ہی پٹھان قسم کے لوگ بیوی ایسی بول کے تو دکھائے. تو اگلے دن یہ کھیت میں گئے تو اس کی بیوی نے کھیت میں جو ٹیوب ویل سے پانی آ رہا تھا اس کے اندر مچھلی ڈلوائی کسی سے کہہ کے. اس کو جناب مچھلی ملی، وہ بھاگا ہے. بیوی سے کہا یہ دیکھو ٹیوب ویل سے وہ پانی لگا رہا تھا، اس میں مچھلی آئی ہے، یہ مچھلی ہے، پکاؤ ذرا. اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے بالکل پکاؤں گی. اس نے مچھلی تیار کی جناب، بہترین والی. شو رات کو آیا مچھلی کھاؤں گا مزہ آئے گا. سامنے رکھی تو سامنے دال. مچھلی کہاں ہے؟ کون سی مچھلی؟ جو لا کے دی تھی. کہاں سے لا کے دی تھی؟ اس نے شور مچایا، مچھلی ڈھونڈنے نکلا، کوئی مچھلی نہیں ہو. شور مچایا، ہمسائے لوگ آگے بھی کیا ہو؟ ابھی اس کو مچھلی لا کے دی تھی. اس سے پوچھے کہاں سے لا کے دی تھی؟ کہ یہ بہت میرے اوپر ظلم کرتا ہے اور آج یہ غصے میں ہے. پچھلی دفعہ بھی اس نے مجھے مارا تھا، یہ دیکھو زخم لگا ہوا ہے. آپ لوگ برائے میں اس کا دماغ چل گیا. اس سے پوچھو مچھلی آئی کہاں سے؟ گھر میں کھیتوں میں گیا تھا، وہاں سے مچھلی لے کر. کھیتوں سے کبھی مچھلی آتی ہے؟ نہیں، وہ ٹیوب ویل کے پانی میں تو ٹیوب ویل سے کبھی مچھلی نکلتی ہے؟ اس سے پوچھو تو صحیح. ہاں بات تو صحیح. تو اب وہ بیچارہ کہتے آپ لوگ برائے میں رہے، ہاتھ بندی اس کو چارپائی کے ساتھ باندھ دو، نہیں تو یہ مجھے چھوڑے گا نہیں. ٹھیک. وہ محلے والوں نے پکڑ کے اس کو چارپائی کے ساتھ باندھا کہ صبح اس کی دوائی آ جائے گی، اس کو دوائی دوں گی ٹھیک ہو جائے گا. محلے والوں نے پکڑا. عورت کی بات تو ویسے ہی مانتے ہیں، وجہ سے چور عورت ہو وہ چور مچا دیتا ہے، بےچارا مرد کا پٹوا بھی جاتا ہے اور کپڑے بھی جاتے ہیں. تو اب انہوں نے تو بات مانی اور بات مان کے اس کو باندھ بوند دیا. چل گئی. اب سب لوگ چلے گئے، اندر سے مچھلی نکال کے رہی کھانی ہے. اس نے شور مچایا، لوگ واپس ہے، اس نے مچھلی چھپائی پھر آئی. یار دیکھو نا، یہ دال سامنے رکھ کے بیٹھے، کہتے مچھلی اب کھانے کو تیار ہی نہیں ہے. دیکھو لے کے بیٹھی ہوں، کھا لو. کہتے نہیں میں نے مچھلی کھانی. اس کا دماغ خراب ہوتا ہے. آپ لوگ جائیں، یہ شور مچائے گا، آپ لوگ جائیں. اور اس بیچارے نے بہت شور مچایا، لیکن لوگوں کو سمجھ میں آ گئی یہ تو شور مچانے والا آدمی ہے، چھوڑو اس کو. بدنامی الگ ہوئی. آپ بھوک سے برا حال، پورا دن کھیت پہ کام کیا، ظاہر بات ہے. کوئی ایسے کرکٹ ورکٹ تو کھیل کے نہیں آیا، نہ پانی دے رہی ہے نہ کھانا دے رہی. کہنے لگے کہ ہاتھ جڑوائے، معافی منگوائی، اس کے بعد سے اب کیا حال ہے، اب تمہیں کیا بتاؤں، اتنی ہوشیار اتنی چلا. یہ تو میں نے ذرافت طبع کے لیے واقعہ سنا دیا. بات یہ ہے کہ عورت اپنی سمجھداری کو استعمال کرے نا، عورت اپنی فہم و فراست کو استعمال اس چیز پہ کرے کہ میں نے اپنے شوہر کو خوش کرنا ہے، میں نے اس کی رضامندی کو جیتنا، اس کے دل کی خوشی کو حاصل کرنا ہے اس سنجیدہ انداز میں. ٹھیک ہے. یہ پتہ نہیں کس نے کہتے میاں بیوی گاڑی کے پہیے، گاڑی کے میاں بیوی دونوں گاڑی کے پہیے. ایک پہیہ چلے گا تو دوسرا بھی چلے گا، ایک نہیں چلے گا تو دوسرا بھی نہیں چلے گا. یہ پتہ نہیں کس نے کہتی، کون سی بیوقوف نے کہا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی دونوں برابر نہیں ہوتے، یاد رکھیے.
دونوں برابر نہیں ہوتے. شوہر کا مقام اللہ نے اونچا بنایا، بیوی کا مقام اللہ نے نیچا بنایا ہے. تو چنانچہ جب تک ہم اس فرق مراتب کو نہیں سمجھیں گے، نہیں مانیں گے، ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. مرد عورت کے شانہ بشانہ چلنی چاہیے. جب مرد کندھا مارتے تو فوراً جا کے کمپلین کرتی ہے اس نے مجھے کندھا مارا. مرد عورت کے شانہ بشانہ چلنے تو لائن میں لگے گی عورت مرد کے ساتھ، وہاں فوراً کہتی ہے خواتین لیڈیز کی لائن الگ ہونی چاہیے، لیڈیز کی لائن الگ ہونی چاہیے. جی مرد عورت کے شانہ بشانہ چلنے چاہیے، وہاں فوراً کہتی ہے عورت کو سیٹ دینی چاہیے، مرد کو کھڑا ہو جانا چاہیے. عورت عورت ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مرد چاہے سارے کھڑے ہو جائیں عورتوں کو بٹھا کے لے کے جائیں. مرد چاہے کچھ بھی تکلیف میں عورتوں کو راحت پہنچاؤ. ہم بسوں میں سوار ہوتے نا، مینا مزدلفہ عرفات، سب سے پہلے خواتین کو سوار کرو. مرد تو کھڑا ہو کے بھی چلا جائے گا، عورت بیچاری کیسے کھڑے ہو کے جائے گی، تکلیف میں رہے گی، پریشان ہوگی. مردوں کے خیمے کے اے سی بھلے سے خراب ہو جائے، خواتین کے خیمے کے اے سی صحیح ہونا چاہیے. یہ سب پوری دنیا میں ہو رہا ہے، صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا میں کہ مرد عورت کے لیے پوزیسو ہوتا ہے، اس کو اپنی جان مار کے سہولیات دینے کی کوشش کرے. اس عورت سے یہی تقاضا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو محبت دے، اور محبت اس طرح دے کہ اس کا استحقاق سمجھ کے دے. جب عورت مرد کا استحقاق دے سمجھ کر محبت اس کو دیتی ہے تو پھر اس کو آگے سے جواب بھی اچھا ملتا ہے. اگر عورت صرف ایک فارمیلٹی کے طور پر دیتی ہے تو پھر اس سے اس کو نقصان ہوتا ہے. چنانچہ میرے ایک دوست انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگے کہ میری شادی ہوئی اور میری بیوی نے مجھے ایک جملہ کہا. تو میں تو چھلانگ مار کے سب کو بتانا چاہ رہا تھا، لیکن ظاہر بات ہے ایسی باتیں ہر کسی کو نہیں بتائی جاتی. لیکن اس نے کہا کہ آپ خواتین کو بتاؤ کہ یہ جملے جادو ہوتے ہیں، جادو. اور کہا کہ میں تو آپ کی نوکرانی ہوں، میں تو آپ کی غلام ہوں، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کروں، آپ جیسا چاہیں گے میں ویسا کروں. یہ جملے جادو ہوتے ہیں. جب عورت ان کا استعمال کرتی ہے تو دل میں جگہ بن کے رہتی ہے. چاہیے جائے گی کہ عورت مرد کے مد مقابل ہو کے کھڑی ہو جائے. عورت نے مرد کو چلانا ہوتا ہے. یہ وہ انجن ہے جو ٹرین کے پیچھے لگا ہوتا ہے. جب عورت صحیح کرے، کوئی بندہ غصہ کرے گھر سے لڑکے آیا کیا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. جب کوئی بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے، بات بات پہ غصہ کر رہا ہوتا ہے، گھر سے لڑکے آیا کیا، تو پیچھے کا انجن جو ہے نا وہ گڑبڑ کر رہا ہے. پیچھے کا انجن کبھی دھکا مارتا ہے، دھکا مار کے ڈبے ہٹا کے پھینک دیتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے کبھی کیا کرتا ہے. تو عورت پیچھے رہ کے پورا گھر چلاتی ہے. وہ پورا گھر چلانے میں اللہ نے بڑی حکمتیں رکھی کہ عورت کے ساتھ اس نوعیت کے معاملات ہوں. تو یہ چیزیں ہیں. یہ دوسری بات، آج کی مجلس کی دوسری اور بڑی اہم بات کہ عورت اپنی محبت کا اظہار رکھے تابع داری کے ساتھ. اور یہ عورت کر سکتی ہے. اور عورت کو اللہ نے بنایا ہی ایسے کہ وہ یہ کرے. جب وہ اس سے ہٹ کے کرتی ہے تو نقصان ہوتا ہے، جب وہ اس سے ہٹ کے کرتی ہے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں خاتون آئیں، صفوان بن معطل کی اہلیہ. میں ان کی ساری باتوں کی تفصیل نہیں بتانا چاہتا، لیکن وہ ایسی نیکوکار کہ مستقلاً روزے رکھتی تھی. 3 شکایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بڑی واضح شکایات. وہ میں یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان شکایات میں کچھ ایسی باتیں کہ لوگ کہیں گے اچھا اس میں گنجائش ہے، وہ بھی بڑا مزہ آ جائے گا. حالانکہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ لوگ حدیث کا ترجمہ پڑھ کے اس سے اپنے مسئلے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا فلاں حدیث میں اجازت ہے، فلاں حدیث میں اس چیز کی اجازت ہے. کیا جی؟ سیدنا عائشہ گڑیا سے کھیلتی تھی، لہذا جب حدیث میں آ گیا تو مولوی کون ہوتا ہے منع کرنے والا، لہذا میں اس سلسلے میں کسی مولوی کی بات نہیں سنوں گی. جب حدیث میں آ گیا تو بس آ گیا. میں نے کہا اسی بخاری کی روایت ہے، تاسبات قوم فبال قائما، آپ روڑی پر تشریف لائے اور آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا. میں نے کہا آپ کیسے کریں گے پیشاب کھڑے ہو کے؟ اللہ کے نبی تو کھڑے ہو کے کر رہے ہیں نا، آپ کیسے کریں گی کھڑے ہو کے پیشاب؟ تو حدیث میں آ گیا، اب آپ کسی مولوی کی بات نہیں مانیں گے. اب آپ یہ کر کے دکھائیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اپنی بیٹیوں کو بھی سکھائیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ جو آپ کی شاگرد ہیں ان سب کو سکھائیں. میں بخاری میں روایت بالکل صحیح روایت ہے، کوئی ہو نہیں سکتا اس کے اوپر روک ٹوک لگا. حدیث میں آ گیا بس. نہیں اس کے کچھ وہ ہوں گے نا، تو میں نے کہا اس کے بھی تو کچھ وہ ہوں گے.
اور وہ تو آپ نے کسی کے ماننے نہیں کہ وہ مولوی کی بات ہے. انا للہ و تو ایسی حدیث میں بہت سی ایسی چیزیں آتی ہیں. ایک سب کہنا میں نے آج تک کسی حدیث میں دیکھا نہیں. میں نے کہا پیارا بھائی آپ نے حدیث کی کتنی کتابیں پڑھی؟ بہت ساری پڑھی. میں نے کہا 4-5 کے نام بتا دیں. بخاری شریف. میں نے کہا بخاری شریف ہوتا ہے، بخاری شریف نہیں ہوتا. اور بخاری کا نام بخاری ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری تو ویسے لکھ دیتے ہیں نا، یہ اس کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے، نام اس کا یہ تو سمجھانے کے لیے عام عوام الناس کے لیے بخاری شریف لکھتے ہیں. الجامع الصحیح اس کا نام ہے. جو صحیح نسخے اس میں دیکھ لینا، الجامع الصحیح لامام البخاری. امام بخاری نے لکھی ہے تو ہم چونکہ بخاری کی کتاب ہے تو اس کا نام الجامع الصحیح ہے. یہ 2 کتابیں، الجامع الصحیح امام بخاری کی، الجامع الصحیح امام مسلم کی. اور پھر 4 سنن ہے. 4 سنن ہے اور چاروں سنن اپنی جگہ پر وہ ان اصحاب کے نام کے سنن ابی داؤد کی، سنن ترمذی کی، سنن نسائی کی، سنن ابن ماجہ کی. ٹھیک ہے، یہ 4 سنن ہیں اور 2 الصحیح الجامع الصحیح. تو نام تو آپ کو روایت، چلو ٹھیک ہے آپ کو نام نہیں آتا کوئی بات نہیں، ہم آپ کا مذاق نہیں اڑاتے. لیکن آپ بتائیں آپ نے حدیث کی کتابیں کتنی؟ بخاری آپ نے کتنی پڑھی؟ 2-4 حدیثوں کا ترجمہ پڑھا، 2-4 حدیثوں کی پوسٹیں سنی، ادھر ادھر کے اسکالر کے لیکچر سنے، ہم نے سمجھ لیا ہمیں سب کچھ آ گیا. یہ سارے مولوی جھوٹ بولتے ہیں، یہ سارے مولوی بیکار باتیں کرتے ہیں. جو ہیں وہ تو ہم ہیں کیونکہ ہمیں سب کچھ صحیح آتا ہے. 2 نوجوان آئے میرے پاس، ایک پی ایچ ڈی ہے ایک ایم فل. جناب وہ مناظرہ کرنے آئے تو جی ہم نے بخاری میں یہ پڑھا، آپ لوگ یہ کرتے ہیں، یہ تو کیسے کرتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کوئی بحث نہیں کی. میں نے کہا بھائی یار سیدھی سی بات ہے، آپ مجھے قرآن کی کوئی ایک صفحہ پڑھ کے اس کا ترجمہ سنا سکتے ہیں؟ ایک صفحہ قرآن کا نہیں پڑھ سکے تو بخاری کی روایت سے حدیث سے نکالتے ہیں. تو جی میری تحقیق یہ ہے. آپ کی تحقیق کی بنیادی کیا ہوتی ہے؟ تحقیق کی بنیاد حدیث ہے. کون سی حدیث؟ جو آپ نے کبھی پڑھی نہیں، تھوڑے سے ترجمے دیکھ لیے وہ. تو یہ اکڑ پن ہمارے گھروں ہمارے معاشروں میں پھیلتا جا رہا ہے، جس میں میں آج آپ کو بتاؤں، میں آج تیسرا دن ہے ایک حدیث پہ میں اٹکا ہوا اور میں پھنسا ہوں، نکل نہیں رہی. کتنے اساتذہ سے پوچھ چکا، وہ کہنے لگا یار مجھے بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں. کتنے اساتذہ سے پوچھوں. کل 2 ساتھیوں کو مولانا شعیب عالم صاحب کے پاس بھیجا، یار میرے کوئی مصروفیت ہے تو میں تو جا نہیں سکتا، آپ ان سے پوچھو یار اس حدیث کا کیا مطلب ہے، نہیں سمجھ پا. بلا مبالغہ شاید 100-200 صفحات سے زیادہ اس کو مختلف کتابوں میں دیکھ چکا ہوں، نہیں سمجھ میں. مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ جو تحقیقات اپنی پیش کر رہے ہیں، جن کو 4 حدیثیں نہیں پتہ ہوتی، وہ کیسے اتنے جری ہو جاتے ہیں کہ کون سے ان کے اوپر کوئی وحی اور الہامات نازل ہوتے ہیں، وہ اپنے مسائل اس طریقے سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. ایسی ہماری خواتین اپنے معاملات کو اپنے دماغ سے، اپنے آپ کو تابع تو رکھنا نہیں. ہماری خواتین نے کیوں جی ہم تو ڈاکٹر ہیں، ہم نے انجینئرنگ پڑھی ہوئی، ہمیں کیا ضرورت ہے شوہر کی بات ماننے کی. تو یہ بڑے مسائل ہیں، وہ اکڑفوں نکلتی نہیں اپنے دماغ سے کہ میں تو یہ پڑھی ہوئی، میں خدا نخواستہ اگر بچی کا شوہر فوت ہو گیا تو پھر وہ کیا کرے گی، لہذا بچی کو ڈاکٹر ہو تو دوسری شادی کرے گی. سیدھی سی دوسری شادی کرے گی، اس کے بعد کسی اور آدمی سے نکاح کرے گی. اس میں کون سی ایسی بات؟ پہلی شادی کیوں کر رہی ہے، تو دوسری کر لے گی تو کسی اور کے گھر کی زینت بن جائے گی. نہیں جی اس نے تو دفتر کی زینت بننا ہے، اس نے تو بازار کی زینت بننا ہے. خاتون تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر نذیر اکبر رضا، تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو رونق محفل نہ ہو، خاتون خانہ ہو زینت محفل نہ ہو. اکبر الہٰبادی کے شعر. یہ تو اس وقت سے پیٹتے آ رہے ہیں کہ وہ تربیت جو ماں کر سکتی ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اور اسی کو اسکول جانا ہے کیونکہ اپنا دماغ لڑانا ہے، اپنا دماغ. اور میڈیا کو دیکھ کے مرد بھی ایسے بے شرم ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں میری بیوی کو بھی چاہیے کہ کچھ پیسے لے کے آئے. جب سے ہم نے اللہ کو رزاق سمجھنا چھوڑ دیا ہے اس وقت سے ہمارے کام بڑے خراب نہیں. میں تو رزاق اللہ کو سمجھتا ہوں کہنے کی حد تک. شوہر کو روزانہ میسج تو کرتی ہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. شوہر جیسی گھر میں تک پرانے ٹماٹر رکھ کے مارتی ہے تو اسی قابل ہے. ہم کہتے ہیں اللہ جی آپ رزاق ہیں، لیکن دل سے ہم مانتے ہیں. دل سے ہم تو کہتے ہیں نوکری کریں گے تو پیسے آئیں گے.
پھر رزاق اللہ کی ذات ہے، آپ اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، ٹھیک ہے؟ جب اللہ تغدو خماص وتروح بطانۃ، پرندے جاتے خالی پیٹ ہے، آتے پیٹ بھر کے ہیں، ٹھیک؟ جو اللہ پرندوں کو کھلائے گا وہ آپ کو مجھے نہیں کھلائے گا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ عورت اللہ نے ایکسپریسو بنایا ہے، اس کو اپنے آپ کو ایکسپریسو رکھنا ہوگا، اس کی نیچر میں، اس کی طبیعت میں، اس کی فطرت کے اندر، اس کے مزاج میں ہے۔ وہ اپنے مزاج کو دبا کے اوپر سے مرد بننے کی کوشش کرے گی تو نقصان ہوگا۔ اللہ نے عورت میں نسوانیت رکھی ہے، وہ اسی نسوانیت کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے، اس سے ہٹ جائے تو وہ نقصان میں جاتی ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ جو عورت کو اس معاملے کا خیال کرنا ہے، اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس دو باتیں خلاصہ میں بتا دیتا ہوں میری بات کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیمانڈنگ نہ بنے، ہماری مائیں بہنیں بہو بیٹی ڈیمانڈنگ نہ بنے۔ جو عورت ڈیمانڈنگ بنتی ہے نقصان اٹھاتی ہے، ڈیمانڈنگ نہ بنے۔ دوسرا، اپنی محبت کا اظہار شوہر کے سامنے کرے، چاہے کتنی بڑی عمر ہو گئی ہے، چاہے کچھ بھی ہو گیا، اپنی محبت کا اظہار کرے۔ محبت کے اظہار کا مطلب نہیں چھلانگ لگا کے ہے کہ دیکھو سرپرائز، یہ کوئی محبت کا اپنی محبت کے اظہار اچھے کھانے سے کرے، اپنی محبت کا اظہار اس طرح کرے کہ شوہر کی آنکھ کا اشارہ کیا ہے، شوہر مجھ سے اس وقت کیا چاہتے ہیں۔ شوہر یہ چاہتے ہیں بحث نہ کرو تو چپ ہو جاؤ، ٹھیک؟ شوہر یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ان کو آرام کرنے دیے تو آرام کرنے دیے۔ 6 دن سے بات کرنے کی کوشش آپ چھوڑ دیں، 6 دن سے جب موقع ہوگا تو پھر کر لینا۔ موقع محل کے مطابق بات کرنا ہر بندے کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور یہ نہیں مجھ سے سیکھنا چاہیے، اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ اس طرح سیکھنا ہے، مجھے اس طرح کرنا ہے۔ اس کے لیے بہشتی زیور بہت اعلیٰ کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے بہشتی زیور، اور اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس میں اور بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک عام انسان ہونے کے ناطے اس کی تربیت ہوتی ہے تو پھر چلتا ہے۔ جیسے آج ایک خاتون کا فون ہے، میں بہت پریشان ہوں، میری کولیگز ہیں ایسے کر رہی ہیں، ویسے کر رہی ہیں، ان کو سمجھا ایک مکمل انسان بنی۔ ایک چیز ایسی نہیں ہے، میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ نے کہا مجھے نزلہ لگا ہوا ہے تو میں آپ کو دوائی دے دوں، ٹھیک ہے؟ جو صحیح ڈاکٹر بھی ہوتا ہے تو وہ پہلے پوری تشخیص کرتا ہے، پھر اس کے بعد نزلے کی دوائی دیتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے اس کو بلڈ پریشر تو نہیں ہے، اس کا وزن زیادہ تو نہیں ہے، اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں، اس کو وائرل انفیکشن تو نہیں ہے، بعض دفعہ دوائی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس یہ گند ہے نکلنا چاہیے، وہ نئی دوائی دیتا۔ اور مجھ سے پوچھیں گے، میرے کو ڈیورون کھا لو بہت اچھی، ہم بھی کھاتے تھے، اور ایرنک کھا لو بہت فائدہ ہوگا، ہم بھی کھاتے تھے، بڑا صحیح ہے۔ مجھ سے پوچھے گا تو میں بتاؤں گا یار ایرنک فوڈ کھا لو فوراً ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو وہ تو نہیں بتائے گا، ایرنک اس کو نہیں آتے، مجھے تو اسپیلنگ نہیں آتے، اس کو اسپیلنگ بھی آتے ہوں گے، تو ڈاکٹر آپ کو نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر آپ کی ہاں آپ کو جانتا ہوگا، آپ کو دیکھا ہوا ہے، آپ سے پرانا تعلق ہے، تو ہاں یار اس کو پتہ ہی ہے، اس کو جو مرضی کھا لے، زہر بھی کھا لے تو کچھ نہیں ہوگا، اندر جا کے ہضم ہو جائے، تو وہ آپ کو جانتا ہے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ جو ڈاکٹر ہوگا وہ ایسے تشخیص نہیں کرے گا، ٹھیک؟ تو ایک کامل مکمل انسان بنے، انسان سمجھے ان چیزوں، قرآن حدیث سمجھے تو ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ بات ہے، مگر بنیادی یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں، اور باتیں انشاءاللہ کا ذکر کرو۔ اللہ سمجھنے کی توفیق